ملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اس میں مزید اضافے کی بات چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایک ایسی ذات کو بنانے والا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جب یہ عزت و تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا تھا تو فرشتوں کا استاد، اس کا نام ابلیس ہے، وہ وہاں پر موجود تھا، عزازیل اسے کہتے تھے، اس کا نام عزازیل ہے، وہ وہاں موجود تھا، یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا اور فرمایا مزید عزت بخشنے کے لیے فرشتوں سے فرمایا اس کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ پہلے امتحان ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی نام بتاؤ ان چیزوں کے، وہ سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ سکھا دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو وہاں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، انہوں کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو ہمیں بتاتا ہے، ہم اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید عزت افزائی فرمائی سیدنا آدم علیہ السلام کی اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، ابلیس کے سوا، ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن میں ابلیس کا یہ ذکر اور یہ جو حکم عدولی ہے مزید آگے پھر 23ویں پارے میں پھر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا اس کو تو نے خلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ افضل والی ہوتی ہے، فضیلت والی ہوتی ہے، اس لیے جو بلندی کی طرف جاتی ہے آگ، وہ خاک کو کیسے سجدہ کرے گی؟ گویا وہ جو آدم علیہ السلام کو عزت مل رہی تھی، اس نے عزازیل کو، ابلیس کو حسد میں مبتلا کر دیا، حسد میں مبتلا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا لازم ہے تم پر کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ جب انسان کو کسی سے حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ اس کا نقصان چاہتا ہے، اس کا نفع کبھی نہیں چاہتا، اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اس کو کمتر بنانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا دنیا سے صفایا ہو جائے۔ یہ حسد اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنے قتل ہوتے ہیں اس کے پیچھے حسد کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا
لا یجتمعان فی قلب مؤمن فی قلب عبد الایمان والحسد، فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں، لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا، جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی عزازیل کو، ابلیس کو جس چیز نے خوار کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، وہ حسد ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے چاہتے ہیں کہ وہ حسد کو ترک کر دیں، حسد کو چھوڑ دیں، اور یہاں تک بات فرما دی کہ ایمان باقی نہیں رہتا ہے اگر حسد آ جائے، اور یہ بھی بتا دیا یہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی، لہذا ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ تو یہ کرنے کے بعد جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں جان حوا علیہ السلام کو بتا دیا، فرمایا فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ یہ اب اللہ تو واضح بتا رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے اس نے تجھے سجدہ نہیں کیا نا، تو یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بتا دیا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، خیال کرنا یہ دشمن تمہارا کہیں جنت سے تمہیں نکلوا نہ دے۔ فَتَشْقَى، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مشکلات میں گر جاؤ گے۔ کیوں؟ یہاں کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، لباس، یہ سب تمہیں فری میں مل رہا ہے، بغیر مشقت کے مل رہا ہے۔ جنت میں ساری نعمتیں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے مل رہی ہیں۔ فتشقى، اگر وہ تمہیں جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، پھر تو تمہیں پانی کھانا پینا یہ بغیر محنت کے نہیں ملے گا۔ آج انسان یہ جو محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، یہ اسی وجہ سے جس کا ڈر اللہ نے دلایا تھا، اگر تمہیں جنت سے نکلوانے میں یہ کامیاب ہو گیا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ آج آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، مشقت میں پڑی ہوئی ہے، محنت میں پڑی ہوئی ہے، اور طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہی۔ وہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، یہ تو جنت کی زندگی ہے جہاں بغیر محنت اور مشقت کے تمہیں کھانا پینا لباس سب کچھ ملے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے واضح طور پر فرمایا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو، یعنی جنت میں تو بھوکا نہیں ہوتا، اور ولا تعرى، نہ ہی تو وہاں تو ننگا ہوتا ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، وہاں تجھے پیاس بھی نہیں لگتی، ولا تضحى، اور نہ لو لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، پریشانی ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت کا ماحول تو ذرا دیکھو کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ تمہیں لباس کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی تمہیں گرمی اور دھوپ ستائے گی۔ یہ ساری نعمتیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے تمہیں مل رہی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بہکا دے اور تمہیں جنت سے نکلوا دے، اس لیے بچ کے رہنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا، آدم سے کہا إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ بھائی اماں حوا سے کیوں نہیں کہا؟ اماں حوا سے کیوں نہیں کہا؟ اس کی ایک پیاری سی دلیل وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو محنت اور مشقت کا کام ہے، جو نان اور نفقہ کمانا اور کما کر کے ضروریات پوری کرنا، یہ مرد کا کام ہے۔ یعنی گھر سے باہر کے جتنے معمولات ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں۔ مرد کا کام ہے کما کر کے لائے، محنت کر کے لائے اور لا کر کے بیوی کو دے۔ تو گویا اسلام نے
جو جس کی ذمہ داری بنتی تھی اس کو آگاہ کر دیا، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ گویا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، کما کر کے لائے اور ملکہ صاحبہ کو پیش کرے۔ تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ملکہ بنایا، اس کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، وہ اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ عورت کا کام کہ وہ گھر میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت، جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ اس کا کام ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے کہا کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ اگر جنت سے نکل جائیں گے تو مشقت میں کون پڑے گا؟ اماں حوا نہیں پڑیں گی، وہ تو گھر پہ ہوں گی۔ مشقت میں پڑیں گے بابا آدم۔ تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ یہ اور بات ہے، اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اور آج کی عورت اس اپنے مقام اور منصب سے چھٹکارا چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے، اور اس کو اپنے لیے ایک سزا سمجھتی ہے کہ میں گھر پہ رہوں، میں نے اتنا پڑھ لیا، میں نے اتنا لکھ لیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اب میں گھر پہ بیٹھی رہوں۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرے لیے سزا ہے اور یہ میرے حق کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نازک صنف بنایا، اور اس کی ڈیوٹی، اس کا کام اس کے گھر کے اندر اندر اس کے لیے رکھا ہے، تاکہ یہ شوہر کی خدمتگار بھی رہے اور اس کو آسائشیں پہنچائے اور اس کے لیے امن سکون کا باعث بنے۔ لیکن یہ عورت ہے، اس مقام اور منصب جو اللہ نے دیا ہے، ملکہ بنایا اس کی گھر کا، یہ ملکہ نہیں رہنا چاہتی ہے، یہ مزدور بننا چاہتی ہے، یہ محنت کرنا چاہتی ہے، یہ مشقت کرنا چاہتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو آزاد بنانا چاہتی ہے، گویا مرد کی غلامی سے خود کو آزاد کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اس کا نگران بنایا، اس کا محافظ بنایا، اس کا خادم بنایا کہ کما کے لاؤ، اس کو دو، اس کی تمام ضروریات تم پوری کرو۔ لیکن عورت عجیب ہے، اس کی عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ مرد سے چھٹکارا چاہتی ہے، آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات سمجھا دی تو اس کے بعد پھر ابلیس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے تو ڈکلیئر کر دیا میں ان کا دشمن ہوں۔ اب ان کو پتہ چل گیا، اس نے بھی چالیں چلنا شروع کر دی۔ فوسوس الیہ الشیطان، فوسوس الیہ، آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا اور کہنے لگا، کہنے لگا یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے ایک ایسے درخت کا پتہ نہیں بتاؤں جو جس کا پھل کھانے سے بندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہے، مر رہا ہوگا قبر میں اس کی ٹانگیں ہوں گی، پوچھو کیا چاہتے ہو، کہا میں صحت چاہتا ہوں اور عمر درازی چاہتا ہوں، زندگی چاہتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا۔ آپ جس سے بھی پوچھیں گے کہے گا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو ایسا درخت بتاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے بندہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، موت نہیں آتی۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، فرمایا کہ ایسی بادشاہی جو کبھی جو ہے پرانی نہیں پڑے گی، یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بندے کو دو ہی خواہشات ہوتی، ایک یہ کہ وہ زندہ رہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی دھاک بیٹھی رہے، وہ بادشاہ بن جائے، وہ وزیر بن جائے، وہ اقتدار میں آ جائے۔ بس یہ دو خواہشات جو بڑی ظالم ہے۔ یہ بندہ ایک تو زندہ رہنا چاہتا ہے، اور ایک یہ ایسی بادشاہت چاہتا ہے جس میں وہ لوگوں کے اوپر دھاک بٹھا کے روب بٹھائے، اپنا وقار اور عزت بنائے اپنی۔ دنیا میں اس وقت جو فساد ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، مرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، جہاد کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہاں دوسروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، خود زندہ رہنا چاہتا ہے، خود بادشاہی چاہتا ہے، حاکمیت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے اور حکومت چاہتا ہے، لیکن دوسروں کو مارنا چاہتا ہے، ان پر روب قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطری خواہشات ہیں، اور شیطان نے حضرت آدم کی یہ خواہش پکڑ لی، کہا ایسا درخت بتاؤں گا، کھانا کھاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ انہوں نے کہا یار بات تو بڑی زبردست ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ تم زندہ رہو گے، تم بادشاہ بنو گے،
اور بادشاہی بھی ایسی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب اس نے یہ تو قرآن نے بیان کیا، اور اندر ہی اندر اس نے کہا وہ فلاں جو درخت ہے نا اللہ نے جس سے منع کیا کہ اس کے قریب مت جانا، یہ ہے وہ درخت جسے شجرۃ الخلد کہتے ہیں، اس کا پھل جب کھاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو۔ اس نے کان میں یہ بات ڈال دی۔ آدم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ کیوں نہ کھا کے ذرا چکھ کے دیکھا تو جائے، بس یہ ہے وہ بات۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ایک نے نہیں کھایا، دونوں نے کھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے، میاں بیوی دونوں گئے وہاں پر اور جا کر کے کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں دونوں پر کھل گئیں، ننگے ہو گئے۔ اس لیے کہ پہلے وہ چیز تو اندر تھی لیکن ابھی پیٹرول اس میں ڈالا نہیں گیا تھا، ابھی ان کے پردے نہیں ہٹے تھے، لیکن جیسے ہی پھل کھایا تو کھاتے ہی دونوں اپنی ایک دوسرے کی آنکھوں میں ننگے ہو گئے۔ وہ تو ویسے ہی پھر رہے تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر وہ چیز پیدا ہو گئی، آ گئی، اور ایک دوسرے کے ننگے ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ یہ فطری چیز وہ پیدا ہو گئی جو انسان کے اندر ہے، وہ پھل کھانے سے ایسا ہوا۔ اور وہ جو پتے تھے وہ انجیر کے پتے تھے، ان کو اپنے جسم پر لگانے لگے۔ جب لگانے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آدم یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ نے اعلان کیا کہ آدم نے نافرمانی کی ہے اللہ کی، اپنے رب کی، فغوا، اور اس سے بھول ہوئی ہے، لغزش واقع ہوئی ہے اسے، یہ آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے فطری طور پر کچھ کپڑے ایسے انتظام فرما کر ان کو کپڑے دیے تاکہ وہ کپڑے پہنے۔ تو یہ وہ جو شعور ان کے اندر آیا وہ کھانا کھانے سے آیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ لیکن جب ایسا ہو گیا اللہ نے اعلان کیا بھائی آدم نے غلطی کر لی ہے اور فغوا، اور یہ بھول گیا ہے، اسے بھول چوک ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے بھول چوک پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔ روزہ آپ نے رکھا، رمضان کا فرض ہے، بھولے سے اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کا روزہ بھی ہو گیا اور آپ کا کوئی کفارہ بھی نہیں۔ بھولے سے اگر کھا لیا یعنی آپ کو یاد نہیں رہا، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر پانی پی لیا، پورا گلاس چڑھا لیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ اوہو میرا تو روزہ تھا، کوئی بات نہیں اب نہیں کھانا۔ تو یہ جو بھول کے آپ نے کھایا یا پی لیا یا کھا لیا یا پی لیا یا یہاں تک کہ جمع بھی کر لیا، صحبت بھی کر لی، تب بھی جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ بھول کر ہو، جان بوجھ کر نہ ہو۔ تو یہ قابل گرفت تو نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کوئی عام آدمی تو نہیں تھے نا، تو آدم علیہ السلام کی طرف یہ جو نسبت کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بھول گیا ہے اور اس نے نافرمانی کی ہے، اس کا سبب ہے۔ اصل میں تو انہوں نے نافرمانی کیا کرنی تھی؟ دراصل اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی تھی، کہا یہ کہ کیا تم نے کیا تھا، نہ کھاتے تم دانا اور نہ ہم دنیا میں آتے اور نہ یہ مشقت میں پڑتے۔ تو آدم علیہ السلام پہلے تو روئے اور پھر انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، بہت لمبی حدیث ہے لیکن انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، جو بات اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے ہی لکھ دی تھی ایسا ہوگا، وہ ہو گیا ہے تو مجھے کائے کو الزام دیتے ہو؟ بھائی اللہ سے پوچھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام چپ، اس کا کوئی جواب نہیں، بھائی اللہ نے پہلے لکھا ہوا تھا ایسا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ایسا ہوا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن یہ جو گناہ کی نسبت ان کی طرف ہوئی ہے نا اس کی وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ وہ جو ابرار یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، تو جو مقربین ہوتے ہیں اللہ کے قرب جن کو حاصل ہوتا ہے ان کے ہاں وہ بھی برائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی گناہ لکھا جاتا، مقام اور مرتبہ دیکھا جاتا ہے، منصب دیکھا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور منصب اتنا بلند ہے کہ آدمیت کی آغاز آپ سے ہے، آپ بنیاد ہیں آدمیت کی، انسان کی بنیاد ہیں، اس لیے آپ کی طرف کہ بھائی بھول گیا، یہ صرف بھولنے تک بات رکھی،
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی وہ بھولتا نہیں، بھلوایا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے، نبی کبھی بھولتا نہیں، جو بھول جائے وہ نبی نہیں، یہ نکتہ یاد رکھیے، نبی کبھی بھولتا نہیں، جو بھول جائے وہ نبی نہیں، ہاں نبی کو بھلوایا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر سجدہ سہو کرنا پڑا، وہ اس لیے کہ بھلوا دیا گیا، پتہ نہیں نماز رکعت کتنی پڑھی یا کیسے پڑھی یا قرات کی یا نہیں کی، تو آپ نے سجدہ سہو کر کے بتا دیا کہ نماز میں بھول ہو جائے تو اس طرح سے، گویا ان کو بھی اس لیے بھلوایا جاتا ہے تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام یہ ان کے مقرب بندہ ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب کے ہاں اتنی سی لغزش بھی اللہ قابل قبول نہیں کرتا، قبول نہیں فرماتا کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور منصب اور پھر یہ بھول، یہ نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ بھول پر سزا نہیں ملتی۔ اب ذرا آگے دیکھیے، فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو چن لیا، پھر اس کے بعد یعنی غلطی ہو گئی تو نیچے آسمان سے جنت سے نیچے زمین پر اتارا، لیکن پھر چن لیا، کائے کے لیے چن لیا؟ اپنا پیغمبر بنایا، اپنے صحیفے نازل فرمائے، پیغام دیا، فتاب علیہ، توبہ قبول فرمائی، فتاب علیہ، ان کی توبہ، ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور توبہ قبول فرما لی، وہدا، اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی، یعنی انہیں صراط مستقیم پر چلا دیا۔ تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس پر چل کر بندہ اپنے رب سے ملے وہ راہ مستقیم، جس پر چلتے چلتے بندہ اپنے رب تک پہنچ جائے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، وہدا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا ہدایت کے لیے اور توبہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور انہیں ہدایت بھی عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اتر جاؤ زمین پر، جنت سے نکل جاؤ، جميعا بعضكم لبعض عدو، تم سب اتر جاؤ۔ اب یہ سب کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور وہ اولاد جو قیامت تک آنی تھی وہ آپ کی صلب میں موجود تھی، چلو لے کے نکل جاؤ ان کو، وہاں جا کے ان کا دنیا میں آنا پروگرام بنائیں گے، چلو اہبطا، دونوں اتر جاؤ یہاں سے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور ایک یہاں زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی عرصہ دراز تک ملاقات نہیں ہو سکی، ایک تو یہ ہو گیا، سزا ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ دیکھیے آدم کی اولاد حام، نوح، سام، یہ جتنی اولاد ہے یہ ساری کی ساری دنیا میں آباد ہے، لیکن آپ دیکھیے سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ دشمنی ہماری آپس میں، آپ دیکھیے مسلمان ہیں تو وہ بھی آپس میں دشمن ہیں، یہودی ہے تو وہ بھی آپس میں دشمن ہیں، عیسائی ہیں تو وہ بھی آپس میں دشمن، سب دشمنیاں چل رہی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، پھر اللہ نے فرمایا سنو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام تمہارے پاس آ جائے تو پھر ایک یاد رکھنا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اس پر عمل کرے گا اور میرے بھیجے ہوئے اس ذات حیات کو اپنائے گا، فلا یضل، کبھی وہ بھٹکے گا نہیں، ولا یشقیٰ، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں ہمیشہ صراط مستقیم پر رہوں، میں حق پر قائم رہوں، تو قرآن و سنت کی اتباع میں زندگی بسر کر دیجیے، آپ حق پر رہیں۔ اور اگر آپ چاہتے خوش نصیب بن جائیں تو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، آپ ہمیشہ جو ہے خوش نصیب رہیں گے، کبھی بھی آپ بدبخت نہیں بنیں گے۔ گویا انسان بدبخت کب بنتا ہے؟ جب انسان قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا تو پھر انسان بدبخت بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری یاد، ہمارے ذکر سے اعراض برتا، منہ پھیرا، تو ہم اس کی معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ ہم اس کی معیشت، دنیا میں اس کی معیشت یعنی اس کے کھانے پینے کو تنگ کر دیں گے، مال و دولت کو تنگ کر دیں گے، اس کو تنگ دستی کا، مہنگائی کا شکار کر دیں گے، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
اور قیامت کے دن ہم حقیقی طور پر اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ تو جو اس کی یاد سے غافل ہو جائے، اب اس کی یاد سے غافل کیا ہے کہ کوئی انسان سود میں پڑ جائے، یا کوئی انسان حرام کمائی میں پڑ جائے، یا پھر کوئی انسان نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، تو یہ قرآن اور سنت کو چھوڑ دینے والا بندہ بس وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کے ذکر سے، یاد سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیر لے اور اسے کبھی توبہ یاد نہ آئے، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا، بھلے کروڑوں اس کو مل جائیں اور مقام اور مرتبہ بھی اس کا اعلیٰ اور عمدہ ہو جائے، لیکن اسے دل کا اطمینان اور سکون کبھی نہیں ملے۔ اربوں روپیہ ممکن ہے کوئی شخص دن میں کمائے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کتنا بڑا مقام بھی ہو جائے، صدر پاکستان بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے یا کوئی اور مقام اسے مل جائے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ خدا کو بھول گیا، عدل کو بھول گیا، انصاف کو بھول گیا، سچ اور حق کو بھول گیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے سکون اور اطمینان عطا نہیں فرمائے۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں جاتے ہی قبر اسے تنگ کرے گی، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، وہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر پھیر دے گی، اور پھر رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہ ساری دنیا اللہ کا دیدار کر رہی ہوگی اور یہ اندھا بنا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ اندھا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا جو انعام جنتیوں کو دے گا وہ اللہ کی بے پردہ زیارت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو یہ فرمائے گا میں ہوں تمہارا وہ رب جس کی تم بن دیکھے عبادت کیا کرتے تھے، آج میری زیارت سے مشرف ہو جاؤ، اور جو ایک دفعہ رب کو دیکھے گا اللہ کی قسم نہ بھوک لگے گی نہ اسے کوئی اور ہوش رہے گا، ایسا خدا کی تجلیات کے جلووں میں مگن ہو جائے گا۔ لیکن یہ اندھا ہوگا، دیکھ نہیں سکے گا، بولے گا اے اللہ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کاہے کو کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اکھیارا تھا، میری آنکھیں تھیں، پھر کیوں میں مجھے اندھا کر دیا؟ اللہ نے جواب دیا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس ہمارا پیغام آیا تھا، ہدایت آئی تھی ہماری، ہمارا پیغمبر آیا تھا اور تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، پھر تم نے بھی اس وقت بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، بے رخی کی تھی، فنسیتها، تم نے لاپرواہی کی تھی اس کو، وَكَذَّلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تمہیں جو ہے تم سے لاپرواہی کریں، آج ہم تمہیں اسی لیے بھول جائیں گے، تم نے ہمارا پیغام بھلا دیا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، فرمایا اسی طرح سے ہم یہ جو تجاوز کرنے والے، حدود سے تجاوز کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، نافرمانی کرنے والوں کو سزا ہم ایسے ہی دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ان کو بھی جو ہماری آیات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ان کو بھی ہم ایسا ہی عذاب دیتے ہیں۔ ہاں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن آخرت کا وہ جو دائمی عذاب ہے اس سے بھی زیادہ شدید اور باقی رہنے والا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر انسان کی نہ وہاں سفارش چلے گی، نہ وہاں کوئی رشوت چلے گی، نہ وہاں آپ کی کوئی جو ہے وہ کوئی آپ کو چھڑوانے والا ہوگا، نہیں، اشد و ابقا، شدید سزا اور ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اہل مکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اہل مکہ اصل میں کیا تھے؟ اہل مکہ تاجر لوگ تھے، کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے، کبھی بصرہ، کبھی اس طرح مختلف ممالک میں وہ جاتے آتے رہتے تھے، لیکن جہاں سے وہ آتے جاتے تھے یہ خطہ ایسا ہے یہاں پر ہزاروں انبیاء آئے ہیں، تو ہزاروں قومیں ان کے آثار وہاں پر موجود ہیں، تو یہ وہاں سے گزرتے تھے تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ یار یہ فلاں قوم ہے اور اس پر یہ عذاب آیا تھا، قوم لوط کا عذاب وہاں، قوم صالح وہاں، قوم شعیب وہاں، اسی طرح سے قوم سمود وہاں، یہ ساری قوم عاد وہاں، یہ ساری قومیں تھے، ان کے کھنڈرات کے پاس سے یہ گزرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یہدی لہم، کیا یہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان کو عبرت حاصل نہیں ہوئی اس بات سے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے سابقہ دور میں کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہلاک شدہ قوموں کے آثار موجود ہیں؟ یمشون فی مساکنہم، تمہاری طرح وہ بھی زمین پر چلتے پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بولتے چالتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن آج ان کے آثار نظر آ رہے ہیں تمہیں؟
کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، فرمایا اسی طرح ہم عقل مندوں کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں. اب یہ جو قبرستان جانا ہے، ویسے تو شروع میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانا منع فرما دیا، لیکن پھر فرمایا کہ نہیں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جایا کرو، کیونکہ یہاں جانے سے آخرت یاد آتی ہے، رب یاد آتا ہے، مرنے کا ایمان پکا ہوتا ہے، اس لیے جایا کرو. تو بھائی ہمیں قبرستان میں جانا ہے، لیکن اگر ہم عقل مند ہیں تو ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ یہ بھی کل تک زندہ تھا اور چلتا پھرتا تھا زمین پر، کھاتا کماتا تھا، لڑتا جھگڑتا تھا، سارے کام کرتا تھا، تو آج یہاں پڑا ہوا ہے، بے بس ہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. غالباً شیر شاہ سوری کا ایک کوئی ساتھی تھا، وہ بھی سوری کے نام سے، مجھے نام بھول گیا، میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا آج ہی، تو اس کی قبرستان، اس کی جو قبر تھی وہ دکھا رہے تھے، ساتھ میں اور بھی قبریں تھیں. تو وہ جو بنانے والا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیر شاہ سوری کا بعد اس نے 9 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، اور آج اس کا یہ مقبرہ دیکھیے کتنا اجڑا ہے اور ویران ہے. ایسا پتہ چلتا ہے صدیوں سے کوئی آیا ہی نہیں یہاں پر، اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. قبریں اندر بہت زیادہ ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اتنے بڑے بادشاہ کی قبر کون سی ہے ان میں سے. یہ عبرت کا نشان ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا، بس یہ آپ کا نصیب ہے، خدا اگر چاہے تو یاد کرواتا رہے. اس لیے خدا کے بندے بن جاؤ. کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مطلب؟ میں تو یاد کرتے کرتے مر جاؤں گا، میں بندہ ہوں. اللہ یاد کرتے کرتے کبھی مرتا نہیں، موت نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ہر وقت یاد کرے گا. تو اس کے یاد کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک وہ موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے موجود ہے، ہمارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے. جو خدا کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ بھی اس کی یاد کو مٹنے نہیں دے گا، لوگوں کو بھیجے گا، جاؤ بھائی جا کے فاتحہ پڑھ کے آؤ، جا کے دعا کر کے آؤ، جا کے یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ. بس بہانے سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا، یاد رہے گا. آج کئی ہستیاں یاد ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، تو اللہ نے ان کو یاد کیا. تو جسے اللہ یاد کرتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی یاد، اپنا ذکر اور فکر ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.